السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یہ قرآن مقدسہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کیا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8۔ اس آیت کا ترجمہ اور اس کے تفسیر مفہوم آگے سمجھیں گے۔ پہلے یہ جو ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس ویڈیو کو دیکھیے اور اس کے اندر کچھ باتیں ہیں، اس باتوں کو سنیے گا، اس آیت سے ملائیں گے، انشاءاللہ آگے باتیں ہوں گی، اس کو ضرور سماعت کر کے جائیے گا۔ آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ لو جی، بریلوی دھرم کا بت آپ اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس بت کو بریلوی مولاناؤں نے اس لیے بنایا ہے کہ اب اس بت کی پوجا کریں گے۔ قبروں پر سجدہ کرتے کرتے جب مشرک قبر پجے علماء سو تھک گئے، تب انہوں نے اس بت کو بنایا تاکہ اب اس کا سجدہ کیا جائے، اس بت کی پوجا کی جائے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ احمد رضا کی اب بکری چھوڑ کر مذہب اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ ان مشرک قبر پجاریوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آپ نے پوری ویڈیو دیکھ لیا۔ اس کے اندر ایک دیوبندی مولانا ہے جو اپنے آپ کو مفتی کہلواتا ہے۔ وہ کیسے کیسے الزامات اہل سنت والجماعت کے اوپر، جن کو یہ لوگ بریلوی بولتے ہیں، اس جماعت کے اوپر کیسے کیسے الزامات لگائے کہ یہ بریلوی اب مورتی پوجا کرنا شروع کر دیے ہیں، اور دیکھو یہ مورتی کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے دامن کو چھوڑو، بریلوی کے دامن کو چھوڑو اور ہماری طرف، حق کی طرف آ جاؤ، سچائی کی طرف آ جاؤ۔ اس کو چیلنج ہے کہ ذرا یہ دکھا دے اعلیٰ حضرت کے کتب سے یا اہل سنت والجماعت کے کسی عالم کے کتاب سے یا کسی مولانا کی زبانی تقریری یا تحریری دکھا دے کسی اہل سنت والجماعت نے کہا ہے کہ بت پرستی جائز ہے اور اس کی عبادت کر سکتے ہو، بت کی پوجا کر سکتے ہو، اس طرح سے مورتی کی عبادت کرنا کسی نے جائز کہا ہے تو یہ نہیں دکھا سکتا، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا تو فتویٰ ہے کہ جب بھی تم قبر کے پاس جاؤ، درگاہوں پہ جاؤ، مزار پہ جاؤ تو 3 ہاتھ کی دوری پر ہی کھڑے ہو کر کے ادب یہ ہے کہ وہیں سے تم فاتحہ خوانی کرو اور جو بھی دعائیں مانگنی ہیں وہیں سے کرو اور 3 ہاتھ کی دوری سے ہی لوٹ کر کے چلے آؤ۔ یہ ہمارے اعلیٰ حضرت کے فتوے کے اندر، کتابوں کے اندر چھاپ کر کے گئے، اور بھی اہل سنت والجماعت کے کتب کے اندر بہت ساری ایسی باتیں آ جائیں گی۔ اور جو اس نے کہا یہ بت پرستی پہ اتر گئے ہیں، سب بتوں کی پوجا کرنے لگے ہیں، تو سن لے یہ جو بھی کرے گا، کوئی بھی ہو، جو بھی بت پرستی کرے گا، دوسرے کو خدا کے ذات میں شریک کرے گا، وہ مشرک ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اور جو میں قرآن کی آیت پڑھا تھا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والوں، اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے رہو، اور تم کو کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو، اور انصاف کرو پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاری کو زیادہ پسند کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ کہہ رہا ہے رب، اے ایمان والوں، اللہ کے حکم پر قائم ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دیا کرو، انصاف کے ساتھ گواہی دیا کرو۔ اب اس نے کہا ہے کہ دیکھو یہ بریلوی ہے جو بت پرستی کر رہا ہے، ذرا یہ بتا کس طرح سے تجھے سمجھ آ گیا کہ یہ بریلوی ہے مولانا؟ تو کہہ رہا ہے مولانا ہے، تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ بریلوی مولانا ہے؟ اور بریلوی اہل سنت والجماعت والے جو ہیں انہوں نے اس کو کہا ہے کہ جا تو پوجا کر، تجھ کو کیسے پتا چلا؟ تو نے جھوٹا الزام لگایا، جھوٹی تہمت ہمارے اوپر تھوپی کہ ہم بت پرستی کرتے ہیں اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انصاف کے ساتھ گواہی دو، اور کسی کی عداوت میں اتنے نہ الجھ جاؤ کہ اس کے ساتھ میں تم غلط انصاف کرو۔ تیرے اوپر جتنے بھی ہم لوگ فتوے لگاتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے فتاوے ہیں، اعلیٰ حضرت کے فتاوے ہیں، وہ تیری کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ تیرے مولانوں نے نبی پاک کی گستاخی کی ہے، اولیاء کرام کی گستاخی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے،
उन इबारतों के ऊपर उनके ऊपर फतवा लगाया गया है। जितना तुम लोग किए हो उसी के ऊपर फतवा लगाया है इंसाफ के साथ। लेकिन तू है कि कोई जाहिल जपाट वैसे ही आम आदमी जाकर के अगर बुत परस्ती कर दिया, जाकर के सजदा कर दिया या कुछ गलत काम कर दिया तो तू पूरी जमात को शिर्क का फतवा लगा दे रहा है। इनकी औकात, यह इनका असल सूरत, और ये अपने आप को मुफ्ती कहलवाता है। जो ये कह रहा है कि बरेलवी बुत परस्ती कर रहे हैं, ये मुफ्ती कहलवाता है, लेकिन इसको ये नहीं पता है, इतना भी तमीज नहीं है कि कब शिर्क का फतवा लगाया जाएगा, कब किसी को मुशरिक कहा जाएगा, कब नहीं कहा जाएगा। ये एक आदमी को देख करके पूरे जमात के ऊपर, अहले सुन्नत वल जमात के ऊपर इसने शिर्क का फतवा लगा दिया।